آج ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے کہ او جی بارش نہیں ہو رہی، موسم خشک ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بارش اگر نہیں ہوتی تو بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ بارش نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ بارش نہ ہونے کی اسباب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس طرف توجہ کی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بارش اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اور ایک عظیم نعمت ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے، کھیتیوں کو سرسبز بناتی ہے اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ لیکن جب یہ رحمت رک جاتی ہے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک تنبیہ ہے۔ اس لیے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، نافرمانیاں عام ہو جاتی ہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ جب زمین کے اوپر گناہ عام ہو جائے اور سود، بے حیائی، جھوٹ، نہ انصافی، ظلم، لوگوں کا مذاق اڑانا، غریبوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کا خیال نہ رکھنا اور عریانی، فحاشی عام ہو جائے، تو پھر یہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ بھئی اللہ ہم سے ناراض تو ہے، اس وجہ سے اللہ نے بارش روک لیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ اعراف کے اندر کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن چونکہ ہم نے تقوی چھوڑ دیا، ہمارا ایمان بالکل زیرو ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ دروازے بند کر دیے، نعوذ باللہ۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، اس لیے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اپنی رحمت تب ہی نازل کرتا ہے جب ہم اس کے مستحق بنے۔ تو اگر ہم درجہ ذیل کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت کے مستحق بنائیں گے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنا ہے اور اس کے بعد گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ دوسری چیز استغفار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ نوح کے اندر فرمایا فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اپنی رب سے استغفار کرو، وہ تم پر خوب بارش نازل کرے گا۔ اللہ نے حل بتا دیا، لیکن ہم اس کام کا کرنے والا بنے، خالی میڈیکل، خالی موسمیاتی رپورٹیں نہ دے کے شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، گوگل پہ سرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ آنا ہوگا کہ ہمیں استغفار کرنی ہوگی۔ ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام، خاص طور پر صلاۃ الاستسقاء ہر جگہ پہ ادا کی جائے اور ظلم و انصافی چھوڑا جائے، اس لیے کہ جہاں ظلم عام ہو جائے وہاں پر رحمت نہیں آتی۔ اور اسی طرح اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے محنت ہو، اس لیے کہ جب جس علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت نہ ہو تو امت دین جو نہ پھر عمل چھوڑ دیتی ہے، جہاں پر لوگ عمل چھوڑے دین پر تو وہاں پھر آزمائش ہی نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، استغفار کو معمول بنائیں
نماز، تقوی، عدل اور انصاف کو اپنی زندگی میں لائے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرے، تبھی اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا اور ہمیں بارش جیسی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنی بارش جیسے عظیم رحمت سے جو ہے نا نوازے اور خیر اور عافیت والی بارش برسائے۔